بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ خصوصی گزارشات کے ساتھ حاضر ہوں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا جب جو بائیڈن تشریف لائے تھے کہ اب اس خطے میں دہشت گردی بڑھے گی، 90s کی طرف وقت جائے گا، اور حالات جو بہت قربانیوں کے بعد ہم نے اپنے قابو میں قریباً کر لیے تھے ان کو دوبارہ بگاڑا جائے گا، بلیک واٹر ایکٹیو ہوگی۔ آپ کو یاد ہے نا، میں نے یہی باتیں کی تھیں، دہشت گردی بڑھے گی، جو دہشت گرد گروپ ہیں یہ آپس میں اتحاد کریں گے، داعش کو متحرک کیا جائے گا، اور خصوصاً افغانستان میں ان کا دہشت گردوں کا آپس میں اتحاد کروا کر ان کو مضبوط کیا جائے گا۔ ان کے اور بلوچستان کے جو دہشت گرد ہیں ان کو آپس میں ملا دیا جائے گا تاکہ دونوں مل کر تباہ کن نتائج جو ہیں وہ دیں اور دشمن کا کلیجہ ٹھنڈا کریں۔ ناظرین، شمالی اور جنوبی وزیرستان کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے ہم 2007 8 10 تک بہت قریباً ہر روز اخبارات میں خبریں ہوتی تھی اس حوالے سے۔ جب یہ آپریشن رائے راست اور اس کے بعد یہ ضرب عضب ہوا ہے، اس کے بعد قریباً امن اس علاقے میں ہو گیا تھا۔ یعنی اگر کوئی 1000 وارداتیں ہوتی تھی نا اس زمانے میں تو پھر 1 یا 2 رہ گئی تھی، اتنا معاملات گر چکے تھے۔ لیکن اب دوبارہ یہ ایکٹیو ہو گئے ہیں۔ DGISPR کے مطابق شمالی اور جنوبی وزیرستان میں آپریشن کر کے، انٹیلیجنس بیس آپریشن کر کے 4 دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ ہلاک ہونے والوں میں TTP کے بسم اللہ اور سجنا گروپوں کے اہم کمانڈر عبدالعدم، مولوی محبوب اور میر سلام شامل ہیں۔ یہ جو میں نے 3 نام لیے ہیں، اس سے پہلے جو سجنا مارا گیا ہے اور بھی جو بڑے بڑے ان کے کمانڈر پچھلے قریباً 1 یا 1.5 ماہ میں مارے گئے ہیں، یہ سب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے ساتھ مارے گئے ہیں۔ یہ آپریشن 100% پاکستان اپنی کیپیسٹی میں کر رہا ہے۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ ہمارا آپس میں تعاون ہوتا تھا، تو افغان انٹیلیجنس یا امریکن انٹیلیجنس ہم سے معلومات شیئر کرتے تھے، ہم ان سے کرتے تھے۔ جب سے پاکستان اس دھندے سے باہر نکلا ہے، اللہ کے فضل سے امن بھی بہت اچھا ہو گیا اور ہم اپنے معاملات پہ قابو کرنا بھی سیکھ گئے۔ ناظرین کرام، دیکھیے ابھی انہوں نے کشمیر میں LOC پہ کر لیے ہیں معاملات، بڑی اچھی بات ہے، جنگ کو اچھی بات تو نہیں ہوتی، لوگوں کے گھر اجڑنا، ہم دیکھیں نا، ہمارا تو چسکا پورا ہو گیا، ہم نے تو خبر پڑھ لی، لیکن جس کے گھر کی دیوار گری ہے جو بارڈر پہ رہتا ہے، وہاں تو ایک اینٹ اگر لاہور میں بننے کے بعد 500 روپے کی کاسٹ کرتی ہے تو وہاں تو میرا خیال 1500 روپے کی کاسٹ کرتی ہوگی۔ کہاں سے لے جانا، بنانا، کرنا، معاملات کو چلانا، ان کے جانور مر جاتے ہیں، ان کی بھینسیں مر جاتی ہیں، گائیں مر جاتی ہیں، بکریاں مر جاتی ہیں، جن پہ ان کی زندگی ٹکی ہوئی ہے، جن پہ ان کی زندگی چلتی ہے، اور ہمارے لیے وہ خبر ہوتی ہے۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا۔ کوئی پاکستان کا، کوئی حکومت کا ڈپارٹمنٹ، آزاد کشمیر گورنمنٹ کو تو چھوڑے نا جی، ان کا تو اس بات سے تعلق ہی نہیں، ان کو تو بس یہ چاہیے کہ جلدی سے جلدی جو ہے نا ان کا پورے کشمیر پہ تصرف ہو جائے کسی طرح، اور ہر بات ان کے کنٹرول میں ہو، اپنی مرضی سے جناب وہ ناچیں گائیں اور موجیں کریں جو مرضی۔ حالانکہ اب بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے، موج میلہ لگا ہوا ان کا ٹھیک ٹھاک، لیکن وہ اس سے مطمئن نہیں ہے۔ وہ ساتھ اپنا ایک خود مختار کشمیر نام کی چیز بھی چاہتے ہیں، جس کی طرف بڑی تیزی سے امریکہ دھکے دے دے کے پاکستان اور انڈیا کو بڑھا رہا ہے۔ یہ تو چین ہے نا جی، جو درمیان میں جو کودا، جس نے معاملات کو تھوڑا سا ٹل ڈاؤن کر دیا، نہیں تو اب تک تو ٹنٹا ختم ہو گیا۔ دیکھیں نا، جنرل مشرف کے دور میں تجویز پیش کی گئی تھی کہ انڈیا اپنی فوج نکال لے، ہم اپنی فوج نکال لیں گے۔ یہ ایسا جی، یہ فکر ہے جو آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ کو پتہ ہے جنرل مشرف نے یہ ریٹرن ایگریمنٹ کیا، منصوبہ لکھا ہوا ہے اور دیا ہوا ہے، وہ یہ اس نے بھی شائع کیا، انہوں نے جو زمانے کے وزیر خارجہ تھے، یہ قصوری صاحب جو تھے، خورشید قصوری، اور بہت بڑا اس پہ ڈائلاگ ہوا تھا۔ جنرل مشرف نے تو 5 منصوبے ایک دم پیش کر دیے تھے، بہرحال یہ سب سے زیادہ پسند کیا گیا تھا۔ اچھا، یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ جو UN کا جو کہا تھا وہ یہی تھا کہ اپنی فوجیں نکالیں، اس کے بعد UN جو ریفرینڈم کرائے گی۔ اب UN کا تو وجود رہ نہیں گیا، یہ آپ بھی جانتے ہیں، جب ہم UN کا نام لیتے ہیں وہ اس کا وہ ہوتا ہے
یہ نیٹو اور امریکہ، اور تو کوئی ہوتا نہیں۔ کل کو اچھا ایسا ہو ہی جائے، فرض کیا انڈیا مان ہی لے، نکال ہی لے اپنی فوج، تو انڈیا کیا وہ جموں پہ آ جائے گا؟ انہوں نے ایسی تقسیم کی ہوئی ہے کہ جموں پر تو انڈیا کا قبضہ رہے گا ہی۔ انہوں نے اس کو باقاعدہ 47 سے ہی کئی علاقے، کٹھوعہ، سانبا، اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ پٹھان کوٹ کے ساتھ جتنے بھی علاقے ہیں سارے انہوں نے پنجاب میں شامل کیے ہوئے ہیں ادھر، اور ان کے آئین میں شامل کیا، اور ان کا آئین تو پارٹیشن کے فوراً بعد بن گیا تھا۔ ہمیں تو یہ گلگت سکردو کا بھی ہوش آب آیا ہے نا، ابھی بھی آپ کو اس بات کا پتہ ہے، ہم اس بات پر قائم ہے کہ اگر جناب یہ معاہدے پہ عمل ہو جاتا ہے تو ہم گلگت سکردو کی پرانی حیثیت بحال کر دیں گے، یعنی یہ بھی دے دیں گے۔ کبھی ٹھنڈے دل سے آپ نے بات سوچی ہے؟ یہ گیلانی صاحب کا جو خط سرکل کر رہا ہے، ہم آپ کو، میں اس خط کو پڑھ کے آپ کو سنا نہیں سکتا، میری زبان نہیں اجازت دیتی، مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں ہے۔ میں اس خط کو تھوڑی دیر کے لیے ایڈیٹر سے کہوں گا کہ اس کو کوئی کم از کم آدھے منٹ کے لیے نا سکرین پہ روک دیں، تاکہ آپ اس کا مطالعہ فرما لیں۔ اس خط میں انہوں نے کیا کہا ہے مسلمانوں سے، پاکستانیوں سے کیا ان کو کیا بتایا ہے کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے یہ کیا معاہدہ ہوا ہے۔ ناظرین کرام، جنرل مشرف پاکستانی فوج کے چیف آف آرمی سٹاف تھے، جنہوں نے یہ منصوبہ بنایا تھا کہ پاکستانی فوج ہے وہ راولپنڈی آ جائے۔ راولپنڈی پر اس سرحد بنتی ہے نا، یہ جو ہے آپ کا مری، آدھا مری جو ہے وہ اس میں ہے، تھوڑا سا مری پنجاب میں ہے، تھوڑا سا اس میں ہے، اس میں صوبہ کے پی کے میں، وہ بھی وہ نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ بھی ہمارا، یہ بھی کشمیر کا حصہ ہے۔ یہ نتھیا گلی کا نام آپ نے سنا ہی ہے نا، یہ جتنے گلیات ہیں جتنے، یہ سارے وہ کہتے ہیں جی یہ کشمیر کا حصہ ہے۔ اس سے نیچے آئے گی پاکستانی فوج، مری کے مار روڈ پر آ جائے گی۔ خوش ہیں اس طرح کا امن؟ اچھا یہ تو بھی مفروض ہے نا، انہوں نے کہا ہوا ہے، کیا پتہ ہے یہ بھی انڈیا ماننے سے انکار کر دے۔ اچھا انڈیا مان ہی لے، سارا کچھ ہو ہی جائے، اتنی مطلب شاندار آپ سمجھیں، اتنی آئیڈیل فضا بن جائے، پاکستان نے بھی قربانی دے دی، انڈیا نے بھی قربانی دے دی، اب جناب رہ گیا کہ جی اب ریفرینڈم کروانا ہے، اس کا ذکر ہی نہیں کیا انہوں نے۔ جناب مشرف نے یہ کہیں نہیں لکھا کہ ریفرینڈم کرائیں، کہتے وہ وہاں سے نکلیں، کشمیریوں کو اٹانومی دیں، اور پاکستان اور انڈیا اور کشمیر مل کر کشمیر کا دفاع کریں۔ انڈیا کی جو 16 جاٹ یا وہ 15 گماؤں یا فلانی ریجمنٹ جو ہے نا، وہ ادھر مری کے ساتھ آ کے کشمیر کی حفاظت کرے، اور پاکستان کے جو ہیں یہ پنجاب اور بلوچ ریجمنٹیں یہ وہاں جموں کے پاس جا کے کشمیر کی حفاظت کریں۔ یہی ہے منصوبہ میں، تو یہی ہے، آگے آپ کی مرضی، جو مرضی آپ سمجھ لیں۔ یہ دیکھیے یہ تو اللہ کا شکر ہے، بعض دفعہ نا جو جہالت ہوتی ہے نا یہ بلیسنگ بن جاتی ہے۔ اس وقت جہالت ہماری قوم کے لیے اس پوائنٹ آف ویو سے بلیسنگ بنی ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہے یہ منصوبہ۔ اگر آپ کو پتہ لگے گا تو وہ پھر آپ تڑفیں گے نا، جب کو پتہ ہی نہیں ہے۔ دیکھیے نا آپ کو ڈاکٹر نے آپ کا بازو دکھ، آپ جان نکل رہی ہے دان دکھنے سے، ڈاکٹر نے آپ کو ایک درد کا ٹیکہ لگا کے بند کر، آپ کا درد بند کر دیا، آپ ناشتے ہوئے آئیں گے، آ کے جناب وہ اپنی معمول کا کھانا کھائیں گے اور سو جائیں گے۔ آپ کو اس بات کا پتہ ہے جو ٹیکہ آپ کو ڈاکٹر نے لگایا دان درد کے لیے، اس سے آپ کو کینسر ہو سکتا ہے، اس کو آپ کو فلاں بیماری ہو سکتی ہے، اس سے آپ کو پیٹ یہ ہو سکتا ہے، گردے پہ اثر ہو سکتا ہے، فلانے پہ، یہ پتہ ہے آپ کو؟ ہمیں کوئی ایسا ہی ٹیکہ میرے خیال لگنے جا رہا ہے جو مجھے لگتا ہے۔ اب پاکستان کو پریشرائز کرنے کے لیے یہ پریشر ٹیکٹکس ساتھ ساتھ چل رہے ہیں کہ یہاں دہشت گردی کو بڑھاؤ، کیونکہ آپ دیکھیں نا برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے نا جی۔ مقامی جو لوگ ہیں وہ کہیں گے یار ہم نے کو ٹھیکہ لے رکھا کہ ہاں تو 6 مہینے بعد ہمیں کہتے جو اپنا سامان اٹھاؤ اور نکل کے تو ایبٹ آباد میں فلانے کپ میں چلے جاؤ، فلاں میں چلے، تمہارے باپ کے نوکر ہیں، کیوں چلے جائیں؟
اور وہ تو ہیں ہی بڑے غیرت مند بندے. تو یہ جو اب دہشت گردی پاکستان میں نظر آ رہی ہے اس کا حصہ ہے. اتنی زیادہ اتنی پھیلاؤ والی دہشت گردی بلوچستان میں میرے بھائیوں نہیں ہوتی تھی، آپ یہ بات مان لیں. خدا را مجھے کوئی یہ نہ کہے کہ ایران جو ہے وہ امریکہ کا دشمن ہے، تو امریکہ ایران کا دشمن ہے، تو اسرائیل اس کا دشمن ہے، تو وہ اسرائیل کا دشمن ہے. یہ سب پکھنڈ بازی ہیں. یہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ جو دجالیت ہے، اس میں سارے ایک دوسرے کے دوست بھی ہیں، دشمن بھی ہیں. ایران کو اگر فائدہ نظر آئے تو امریکہ کی بات مان کے ہمارے خلاف پستولے نکال لیں گے. اگر ان کو فائدہ نظر نہیں اگر ان کو فائدہ دوسرے کام میں نظر آئے، وہ چین کی بات مان کے انڈیا کے خلاف پستولے نکال لیں گے. یہ تو دنیا کی سیاست ہے. اس لیے بہت یہ مشکل مرحلہ آ گیا ہے. اس پہ بڑی سوچ سمجھ اور دانش اور اتفاق رائے اور پوری قوم کے ایک پیج پہ ہونے کی ضرورت ہے، جو اب ایک خواب بنتا جا رہا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. ناظرین کرام، درخواست قرآن و نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے. میں آپ سے گزارش یہاں کر دوں، مجھے کچھ دوست یہ کہتے ہیں کہ تم اس طرح کی باتیں کر کے مایوسی پھیلاتے ہو. مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی. دنیا کے جتنے ہوائی جہاز ہیں، جتنے بحری جہاز ہیں، جتنے موسمی سینٹر ہیں، ان میں درجنوں کے سینکڑوں آلات لگائے جاتے ہیں. اگر آپ کو پتہ لگ جائے کہ 3 گھنٹے بعد ایک ایسا تباہ کن طوفان آنے والا ہے، تو آپ کچھ بندوبست کریں گے ہی نا. اسی طرح بحری جہازوں میں جب یہ وہ پرڈکٹ کر دیتے ہیں پہلے کہ موسم فلاں، وہ راستہ بدل لیتے ہیں. ہوائی جہاز راستہ بدل لیتے ہیں. انسانوں کی جو ایک سفر کا سلسلہ ہے وہ رک جاتا ہے. گھوم جاتے ہیں لوگ، اپنے منزل کا وہ راستہ چھوڑ کے دوسرا راستہ اختیار کر لیتے ہیں. اب جانا منزل پر ہی ہوتا ہے سب نے. میں آپ کو انٹرنیشنل سازشیں جو پاکستان کے ساتھ ہو رہی ہیں یار، میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں، اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں، اور آپ کو ثبوت کے ساتھ بتا رہا ہوں، اور آپ کو دکھا رہا ہوں. آپ کہتے ہیں میں آپ کو ڈرا رہا ہوں، پاکستان سے مستقبل سے مایوس کر رہا ہوں. نہیں، اپنی بیماری کو جاننا، اپنی کمزوری کو جاننا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کے اپنے آپ کو جانو، اپنے دشمن کو پہچانو. اس سے آگے مجھے کچھ نہیں کہنا. وما علینا الا البلاغ المبین. ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن و نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک دیں، اور سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں. آپ کا شکریہ.